اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو باطل یعنی ناحق بغیر کسی فائدے کے پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو کافروں کا ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی، یعنی ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے برابر کر دیں گے؟ کالمفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے رہے۔ وَأَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے نصیحت حاصل کر لیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تھا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ دونوں کے واقعوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اور منکرین کے غلط عقیدوں پر ایک زبردست گفتگو فرمائی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مد مقابل جب ضد پر آ جائے اور بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو ایسے لطیف طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ بات اس کے ذہن میں آ جائے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ الٹا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ جلدی ہم پر عذاب نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اصبر علی ما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، جو اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والے اور فساد کرنے والے ایک جیسے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک فرمائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب کو انصاف دیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ متقین تقوی دار لوگ فجار گناہگاروں کی طرح ہو جائیں، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کافروں کو مسلمانوں کی بنسبت زیادہ نعمتیں عطا ہوں۔ تو دنیا میں کسی کے نعمتوں کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے، آخرت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو دنیا میں اگرچہ کفار کو زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو متقین اور نیک اعمال اور کرنے والے اور ایمان لانے والوں کے ساتھ ان کو نہیں رکھیں گے، بلکہ ان کے لیے برا عذاب ہوگا۔ تو یہ دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام نامی فرزند عطا فرمایا۔ نعم العبد، جو بڑا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو واقعات بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ صافنات الجیاد یعنی عمدہ قسم کے گھوڑے۔ فقال انی احببت حب الخیر، تو کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی۔ عن ذکر ربی، یعنی ان گھوڑوں کے ساتھ مجھے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ ان کی وجہ سے میں نے اپنے
رب کی محبت کو چھوڑ دیا، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ گھوڑے اللہ کا عطا کیا ہوا ایک انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا معائنہ کر رہے تھے، جہاد کے لیے گھوڑے تھے، جہادی گھوڑے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام ان کے معائنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت چلا گیا۔ اسی کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، یعنی مغرب کا وقت ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو بعد میں جب ان کو خیال ہوا اور اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا کہ ان کی وجہ سے یاد الہی میں خلل واقع ہوا ہے۔ اب یہاں سے یہ اعتراض بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کیوں ضائع کیا؟ تو یہ ضائع نہیں کیا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی، تو انہوں نے قربانی کے طور پر ذبح کر دیا۔ جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت تھی۔ اور یہاں سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب انسان دیکھے کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہوا ہوں تو وہ اپنے نفس کو سزا بھی دے سکتا ہے، جس طرح یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ کو سزا دی کہ اپنے ذاتی گھوڑے جو انہوں نے جہاد کے لیے تیار کیے تھے ان کو ذبح کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک پرندے کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے نماز کی طرف دھیان نہ رہا، تو بعد میں انہوں نے اپنا پورا باغ صدقہ کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک صحابی حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شامی چادر ہدیے کے طور پر پیش کی، اس پر کچھ نقش و نگار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں نماز پڑھی اور واپس آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دو، کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس کے نقش و نگار پر پڑ گئی ہے، تو قریب تھا کہ نقش و نگار مجھے فتنے میں ڈال دیں۔ تو جب انسان دیکھے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو رہا ہے تو خاص کر وہ چیز جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے اس کو صدقہ کر دینا یا اس کو اپنے آپ سے دور کر دینا یہ سنت سے ثابت ہے۔ ردوہا علیہ، ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو پھر پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ تو ان ہاتھ پھیرنے کا ایک مطلب تو یہ بھی بیان فرمایا مفسرین نے کہ یعنی انہوں نے ان کی پنڈلیاں اور گردنوں کو کاٹ دیا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفقت سے ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ ایک واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ دوسرا واقعہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، تحقیق ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، امتحان میں مبتلا کیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ان کے تخت پر ایک مردہ جسم ڈال دیا۔ کرسی جسدن، ایک جسم ڈال دیا، یعنی جو کہ مردہ تھا اور پورا جسم بھی نہیں تھا۔ ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے دعا فرمائی۔ اب یہ کیا واقعہ ہے تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے جس کو اس آیت کی تفسیر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ آج رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کروں گا، ان میں سے جو اولاد پیدا ہوگی تو اللہ کے راستے میں وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ لیکن یہ خیال ظاہر فرماتے وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کی یہ ادا پسند نہ آئی، تو صرف ایک بیوی سے بچہ پیدا ہوا، وہ بھی آدھا، یعنی اس کا پہلو نہیں تھا اور وہ بھی مردہ۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ مردہ دار جو ہے وہ فرشتوں نے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر یعنی ان کے تخت پر ڈال دیا۔ تو یہ ایک واقعہ اس کی تفسیر میں ملتا ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا
کہ میری غلطی تھی، جب میں نے ارادہ کیا تھا تو ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے، یعنی ایسی بادشاہت ہو جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ من بعدی کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے سوا، اور من بعدی کا مطلب یہ بھی ہے کہ میرے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول بھی فرمائی کہ اس کے بعد آج تک ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی کہ جس کو ہوا پر بھی حکومت ہو، جنات پر بھی حکومت ہو، اور جانوروں اور پرندوں پر بھی حکومت ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، اب وہ بادشاہ کیسی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ، جو آپ علیہ السلام یعنی سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، رخاء، نرمی سے چلتی تھی، حیث اصاب، جہاں وہ چاہتے تھے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جہاں آپ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو نرمی کے ساتھ پہنچا دیا کرتی تھی ان کو، یعنی ایسی ہوا بھی نہیں ہوتی تھی کہ جیسے آندھی ہوتی ہے، بلکہ نرمی والی ہوا تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں پہنچا دیتی تھی جہاں وہ چاہتے تھے۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو، یعنی وہ شیاطین ایسے جو عمارتیں بنانے والے تھے اور غوطہ خور تھے، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے، یعنی ان میں سے جو سرکش تھے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح لوہے کی زنجیریں ہوں، یعنی کسی طریقے سے ان کو قابو کیا ہوا تھا، یہاں سمجھانے کے طور پر زنجیر کا لفظ بیان کیا گیا ہے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، اب تو احسان کر یا روک، کچھ حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قریب کا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے ان کا، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔